کہ جب آخرت پر یقین نہ ہو آپ کا تو دین کی ضروریات آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا. دین کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں رہیں گی، وہ اس کے بارے میں آپ جاننا بھی نہیں چاہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ دین کی جو بھی اصطلاح ہے اور یا جو بھی بنیادی اصطلاح ہیں، آج کا مسلمان نہ ان کے بارے میں غور کرتا ہے، نہ غور کرنا چاہتا ہے، نہ اسے عام طور پہ بتایا جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نہ ہم خود اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، جو بھی ہماری دینی ضروریات ہیں، اور اس میں 3 باتیں زیادہ اہم ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ تینوں اصطلاحیں جو ہیں ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، اور آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. اور جب آخرت پہ آپ کا یقین نہ رہا تو پھر دین باقی نہ رہا، یا دین کی ضرورت باقی نہ رہی، اور باقی رہ گئیں روایات، آباء و اجداد کی تقلید، معاشرے کی روایات یا حالات کا جبر، جو بھی ہے. تو انہی سے ایک آج کا جو ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ مطلب کیا ہے؟ رسالت اور یعنی توحید اور رسالت 2 اجزاء ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 اجزاء ہیں. اور یہ ایک میں توحید ہے اور وہ رسالت ہے، اور پھر یوم آخرت پہ تو یقین اس کا ضروری ہے. اچھا، اس میں جو بنیادی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آخرت پر یقین نہ ہو آپ کا تو دین کی ضروریات آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا. دین کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں رہیں گی، وہ اس کے بارے میں آپ یعنی جاننا بھی نہیں چاہیں گے. دیکھیں، عام طور پہ ہماری زندگی میں جو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ ایک کاریگر ہیں، ایک لوہار ہے، اور ساتھ میں مٹھائی کی دکان ہے. تو لوہار اپنی دکان کے بارے میں سوچے گا، مٹھائیوں کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ بھئی مٹھائی کیسے بنتی ہے اور اس میں کتنا منافع ہے. وہ اس کو اپنے کام سے کام ہے، لوہار کو. تو اسی طرح یہ عام ہر ایک ہمارا جو مسئلہ ہے ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، اور غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو جو ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ اس کے بارے میں ہم نہ پوچھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں. اور جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت، تو یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، کبھی بھی آپ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں نہ سوچا ہوگا، نہ اس کی ضرورت محسوس کی ہوگی، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، اور نہ اگر کسی نے بتایا بھی ہے تفصیلاً تو چونکہ آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کے سر سے گزر گئی ہوگی بات. کیونکہ سب سے اہم تو قرآن ہے. قرآن حقیقت بتاتا ہے، ہر چیز کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. اس میں کلمہ طیبہ بنیادی جز ہے، تو وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو قرآن کا بیان کیا جاتا ہے اس میں حقیقتیں نہیں بیان کی جاتی. وہ یا تو شان نزول ہو گیا، یا اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے مخاطب کون ہے، یہ اس کے آج میں ایک صبح سن رہا تھا، ایک بڑے نامی گرامی پیر ہے، میں نام نہیں لیتا، تو اب وفات پا گئے، ان کی میں بات سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو اولیاء اللہ تھے یہ اس دور کے صحابہ تھے جو قرآن میں ہے نا.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس دور کے صحابہ تھے، ان کے لیے تھی یہ آیت، یہ آیت ان کے لیے تھی۔ اور جو رضی اللہ کا وہ ہے لقب جو قرآن میں ہے، یہ اس دور کے صحابہ کے لیے ہے، اس کے بعد کے دور کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھ ہے، ایک سوچ ہے، نہیں مطلب وہ ہے ہی ان کے لیے۔ اب وہ جو کچھ بھی تفصیل ہے انہوں نے نہیں بتائی، کہتے ہیں یہ تو اسی دور کے لیے تھا، اولیاء اللہ بھی وہی لوگ تھے، اور جن سے اللہ راضی ہوا وہ وہی لوگ تھے۔ اب یہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو یہ تو بڑی واضح طور پہ ہے کہ یعنی ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ ایک بہت بڑے خانودہ اور پیر کہنے والے والا یہ وہ دین کی تفسیر کر رہا ہے۔ آج ہی میں حیران رہ گیا یار کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پیر ہو عالم ہو دین کی حقیقت کو نہیں جانتے عام طور پہ۔ جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میں آپ کو حدیث یاد دلا دوں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد بھری ہوئی ہوں گی، آباد ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی اس میں، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ اب ظاہر ہے فتنہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ نہ ہو تو یہ فتنہ ہے، ہمیں دین کی سمجھ نہیں دی جا رہی عام طور پہ۔ آپ دیکھ لیں جو دین کو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، یا تو دین کی فروعات اور اختلافات پہ بات ہو رہی ہے۔ رفع یدین کے بارے میں صبح ایک میں نے کلپ سنا، بس رفع یدین تو ہے اور یہ ضروری ہے، نہ ہو تو بس آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، رفع یدین۔ یا پھر قصے کہانیاں، اہل بیت کا درجہ زیادہ ہے کہ اصحاب کرام کا درجہ زیادہ ہے، حضرت عثمان کا پہلا نمبر ہے کہ حضرت عمر کا پہلا نمبر ہے۔ نمبروں پہ بات ہو رہی ہے، نمبروں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو فرقہ بنیادی اسی پہ ہے کہ اس کا نمبر سب سے پہلے ہے، تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ دراصل دین ہمارا مسئلہ رہا نہیں آج۔ سائل نے تو سوال کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت، لیکن دین ہمارا مسئلہ رہا نہیں آج۔ ہمارا مسئلہ آج ہے دنیا، بس، اور دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے۔ اچھا، کلمہ طیبہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ پہلے تو اس کو جانیں، اور اس میں ظاہر ہے وہ موضوع پھر ہم کوشش کریں گے اللہ کی عطا سے کہ اس کو بیان ہو جائے۔ کلمہ طیبہ دراصل ایک ایسا جملہ ہے جس کو اگر آپ قبول کر لیں حقیقی طور پہ تو آپ کے دونوں جہاں کی کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی ایسی بات ہے یہ کلمہ طیبہ کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ کو حاصل ہو جائیں گی صرف ایک جملے سے۔ اور یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت یعنی بنیادی جملہ ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم